اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشقاق میں بھی آپ نے دیکھیں، اب وہی ہے کہ ساری چیزیں پرانی ریمائنڈر کے طور پر آ رہی ہیں، تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہوں گے اور اس میں ہم سب کو سینٹرل آئیڈیا اور سینٹرل تھیم، اس کی مرکزی خیال نکالنا پڑے گا کہ اس صورت میں کس چیز کے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ ادھر بھی غور کریں تو جیسے فطرت تھا، اذا السماء فطرت تھا، اسی طرح آپ دیکھیں گے اذا الشمس کورت تھا، تو ادھر آ رہا ہے اذا السماء انشقت، یعنی آپ بار بار دیکھیے کہ آسمان کے پھٹنے کی وعید آ رہی ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا حُقَّتْ، اور اذن آپ کو تو پتا ہے، اذن مؤنث میں اذنت ہو رہا ہے کہ اذن کا مطلب حکم، اور تعمیل کرے گا اپنے رب کے حکم کی، یعنی حکم جو اس کو دیا جائے گا اپنے رب کے لیے وہ اس کی تعمیل کرے گا۔ وحقت، اور حق بھی یہی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حق بھی یہی ہے کہ اللہ کی بات کی تعمیل کی جائے۔ اور پھر آگے آ رہا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین بھی ہموار کر دی جائے گی، جس میں ہم نے پڑھا کہ پہاڑوں کو اور سب کو ایک لیول پر کر دیا جائے گا۔ اور القت ما فیہا وتخلت، اور زمین بھی ڈال دے گی جو اس زمین میں ہے، اور زمین خالی ہو جائے گی۔ دیکھیں، آپ غور سے دیکھیے کہ ایک لفظ کو کہ اللہ تعالیٰ جی اٹھنے کے بارے میں کس قدر ہمیں یقین دہانی کرا رہے ہیں، اور اس میں جو ہم بار بار ایک بات کو فوکس کرتے ہیں تو وہ یہ بات ہوتی ہے کہ کیا ہوگا اس دن، چلو قیامت ہے، کیا ہوگا؟ تو اعمال نامہ ہوگا، اعمال نامے میں ہمارے عمل ہوں گے۔ یہ بار بار آپ کو اور مجھ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم جو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہو اور اس کو آئی گئی بات سمجھتے ہو اور معافی مانگ کر تو سمجھتے ہو کہ پکی معافی مل گئی، تو اس پر تھوڑے ڈرو، تھوڑا اللہ سے اور پیار کرو اور کہو اللہ اس معافی کو آپ نے قبول کر لینا، پیارے اللہ قبول کر لے۔ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اعمال نامہ میں بہت ہی اچھا لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں۔ اب جناب جو خاص مجھے پوائنٹ ہے نا، آپ کو اگر کسی نے میرے درس اٹینڈ کیے ہوں تو میں شادیوں میں اور ایسے ہی جو کبھی کبھار جاتی ہوں، میں نے بہت تو کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن جب کبھی مجھے اپنی فیملی میں یا کوئی اوکیزن پر کوئی مجھے بلاتا ہے وفات پر، میتوں پہ، تو میں زیادہ تر اکثر سورہ انشقاق بھی کرتی ہوں، سورہ لیل بھی کرتی ہوں اور سورہ انشقاق کرتی ہوں، کیونکہ اس کے اندر یا حج پر جب ہم جاتے ہیں تو اب مینا میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بتائیے، تو ہمارا پورا توجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھو، قرآن ترجمے سے پڑھو، تو اس کے لیے بھی میں سورہ انشقاق کو چوز کرتی ہوں۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا بڑی چیز مجھے نظر آئی، پورے ایسا لگتا ہے مجھے ایک جامع چیز مل گئی۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس طرح سے قیامت آئے گی، اور لائق بھی یہی ہے کہ اللہ کی بات کی تکمیل کی جائے، زمین پھیلا دی جائے گی اور زمین خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا حُقَّتْ، اور وہ بھی حکم کی تعمیل کرے گا اپنے رب کے لیے جو اسے اذن دیا جائے گا، حکم دیا جائے گا۔ اور حق بھی یہی ہے، وحقت، اور حق بھی یہی ہے کہ جو اللہ کہیں اس حکم کی تعمیل ہونی چاہیے۔ یہ میں اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ آسمان کے بارے میں بتایا گیا، پھر زمین کے بارے میں بتایا گیا، اور ایک تو انفارمیٹیو آیت تھی نا، یعنی آپ کو معلوماتی پیغام دیا گیا، ایک اس کے اندر میسج چھپا ہوا تھا جس کو میں بیان کرتی ہوں کہ میسج یہ ہے کہ زمین اور آسمان بہت فرما بردار، اوبیڈینٹ، تو یا ایھا الانسان، یہاں سے ہم نے ان آیتوں کو جوڑنا ہے کہ دیکھو زمین بھی اللہ کی تکمیل کے لیے حاضر ہے اور آسمان بھی اللہ کے آرڈر کا ویٹ کر رہا ہے،
اور ہم نے تینوں صورتوں میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ایموشنل سٹائل ہے. این تذہبون جو ہم نے سورہ تکویر میں پڑھا, کدھر غارت ہوئے ہو, کہاں مڑ گئے ہو, کہاں چلے گئے ہو, اتنا پیارا قرآن چھوڑ کر. اسی طرح ہم نے اس کے دوسری آیت میں پڑھا سورہ انفطار میں, سورہ انفطار میں بھی ہم نے کس طرح سے دیکھا کہ ہم نے کہا کتنی ایموشنل آیت ہے کہ یا ایھا الانسان. ادھر بھی دیکھیں سورہ انشقاق میں بھی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کیا چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا کہ تو اپنے عزت والے رب کو سمجھ نہ سکا اور تو دوسروں کی کتاب کا محتاج ہو گیا اور تو دوسروں کے فتووں کے بیس پر اپنے رب کو پہچانتا تھا. کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا کہ تو اللہ کو پہچان نہ سکا اور تو اللہ کے کلام سے اللہ کو سمجھ نہ سکا؟ کیا کمی رہ گئی تھی؟ اور اب ہم نے دیکھا کہ سورہ مطففین میں بھی آ رہا تھا کہ ان تمام خوشیوں میں اور یہ چیزوں میں برائی الگ, اچھائی کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا کہ ذالک فلیتنافس المتنافسون. یہ ہے وہ باتیں جس پر رغبت حاصل کرنی چاہیے رغبت حاصل کرنے والوں کو. تو اب آج ہم جب سورہ انشقاق پڑھ رہے ہیں تو ادھر بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان, یعنی زمین کی تو نے فرما برداری سنی, دیکھے گا بھی. آسمان کی تو نے فرما برداری سنی, دیکھے گا بھی. اور وہ حق بھی یہی ہے. تو اے انسان, تجھے یاد ہے تجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ تجھے خیال ہے تجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک. کادح کا معنی چلا آ رہا ہے, یہ جو ادھر نیچے آ رہا ہے چلا جا رہا ہے. کئی جگہ ہم لوگوں نے اس کا معنی لیا محنت کرنے والا ہے. اور ابھی بھی میں آپ لوگوں کے لیے ڈکشنری کھول کر میں دیکھ رہی تھی تو وہی کوشش کے ترجمے میں آ رہا تھا کہ اے انسان, بے شک تجھے کوشش کرنی ہے اپنے رب کے راستے کی طرف. خوب کوشش کر. کیوں کروں میں کوشش؟ کیوں میں اسٹرگل کروں؟ کیوں میں صبر کروں؟ کیوں میں حکم کی تعمیل کروں؟ کیونکہ فملاقیہ, بس ملاقات کرنے والا ہے نا اس سے. ملاقات نہیں کرے گا کیا؟ ملنا تو پڑے گا. اور پھر ہم نے پچھلا سورہ مطففین میں بھی کہا کہ جن لوگوں کو قرآن اساطیر الاولین لگ رہا ہے کہ جی اس میں تو قصے کہانیاں ہیں, اس میں فقہ اور عالم کیسے بن سکتے ہیں, تو یہ بھی اس دن اللہ ان کے رب سے یہ حجاب میں ہوں گے, یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات نہیں کریں گے. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے لیے آپ کو اللہ کی کتاب پڑھنا ہے تو پھر کوشش کرنا ہے, نہیں تو آپ کو لوگ دنیا میں بے وقوف بھی بنائیں گے اور اتنا سارا آپ پر ملبہ ڈال دیں گے کہ یہ بھی گناہ ہے وہ بھی گناہ ہے, پیر بھی نہیں ہلانا چاہیے, الٹا بھی نہیں سونا چاہیے, منگل کو ناخن بھی نہیں کاٹنا چاہیے, اس دن شادی بھی نہیں کرنی چاہیے, فلاں نہیں کرنی چاہیے, یہ نہیں پہننا چاہیے, وہ نہیں پہننا چاہیے, یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے. آپ کو الجھا دیں گے کہ آپ حق راستے سے ہٹ جاؤ گے. مطلب حق پر جو اٹینشن دینی چاہیے وہ باطل اتنا غالب آ جائے گا, unnecessary غیر ضروری چیزیں, لغویات اتنی غالب آ جائیں گی, اتنی غالب آ جائیں گی کہ وہ جو حق تھا اس کی امپورٹنس کو ہم لوز کر جائیں گے. تو یا ایھا الانسان, اے انسان, تجھے تو کوششیں کرنی تھی تیرے رب کے راستے کی طرف. یعنی آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ انڈیویجول انسان کو قرآن جاننے والا جانتے ہیں. اللہ نے علماؤں کو نہیں کہا صرف کہ اے عالموں اپنے مقتدیوں کو اور اپنے لوگوں کو قرآن سمجھاؤ. اللہ نے ہم سب کو پکڑ لیا انڈیویجول بیسس پر, انفرادی طور پر اللہ نے ہم سب کو پکڑ لیا کہ جی
کتنا قرآن سمجھا اور کتنا عمل کیا. یعنی نو ایکسکیوزز، کوئی چیز اس دن قبول کی نہیں جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے کوشش کرنی تھی تیرے رب کے راستے کی طرف، خوب کوشش تجھے کرنی تھی. کیوں کروں میں یہ کوشش؟ فَمُلَاقِيهِ، بس ملاقات کرنا تھا نا اس سے، اعمال نامے کے ساتھ. امام کے ساتھ تو پیش ہوگا. اور امام ہم نے کیا کنسیڈر کیا؟ جس کو جو سمجھنا ہے سمجھے کہ امام کیا ہوتا ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے امام وہ ہے جو ہر دور کے لوگ اپنے دور میں الہامی کتاب جس کو آگے رکھتے تھے، من بین یدیہ، جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی تھی کتاب، جس کو وہ الہامی کتاب کہتے تھے، وہ ہوگا تیرا امام اور اللہ سے ملاقات کرے گا اپنے اعمال نامے کے ساتھ. تو آؤ اللہ تعالیٰ اس کی ڈسکرپشن پوری طرح سے بریفنگ دے رہے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں، جن کو دیا جائے گا یمین یعنی دائیں ہاتھ میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی نشانی بتا دی کہ یہ نشانیاں ہوں گی کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، بس لیکن جس کو بھی دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس وہ جلد وہ حساب لیا جائے گا، حساب آسان. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے اور ہمیں نیک توفیق عطا فرما دے. بڑے خوش قسمت ہیں ہم زندہ ہیں. اللہ کہتے ہیں جلد وہ حساب دیا جائے گا، اس سے حساب لیا جائے گا، حساب آسان. اب جو خاص پوائنٹ تھا نا میرا، جو میں اور انہینس کرتی ہوں، کھولتی ہوں، کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اہل پر تھوڑا سا آپ لوگ نظر ڈال دیں. اہل بہت امپورٹنٹ ہے. کیسے؟ آپ نے سورہ مطففین میں بھی یہی دیکھا کہ جب وہ اپنے اہل میں ہوتے تھے تو بیٹھ کر باتیں بناتے تھے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ مطففین میں. یعنی اہل وہ جگہ ہے، ہمارے اپنے پیارے گھر میں رہنے والے ماں باپ، بھائی بہن، جہاں ہم بے باکی سے دوسروں کو گالیاں بھی بکتے ہیں اور ہم بہت اگر پازیٹیو ہوں تو ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اور اگر ہم نیک ہوں تو ان کی برائی پر دل بھی جلاتے ہیں، اور اگر ہم مکار ہوں تو ان کی تباہی پر مسکراتے بھی ہیں. کہ میں کہتا تھا نا یہ ذلیل ہوگا، اس نے یوں فضول خرچی کی، اب آج اس کو پکڑ لیا ہے، اس کی گاڑی بھی چلی گئی ہے، اس کے گیراج میں 5 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، آج اسکوٹر پر پھر رہا ہے، منہ چھپاتا پھر رہا ہے. اور سب ہم مکاری کے ساتھ ہنس رہے ہوتے، ڈسکس کر رہے ہوتے. اور ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی انسان نہیں ہے کیا کہ وہ اپنی پوری فیملی کو شٹ اپ کال دے کہ یار اس طرح کی باتیں مت کرو، ہنسو مت، غیبت مت کرو، بری بات مت کرو. کوئی اچھا امیر ہے کا حرام خور ہے اسی لیے تو اتنی لائٹیں کھول کر بیٹھتا ہے. ارے تم اندھیرے میں بیٹھتے ہو، لائٹ نہیں جلاتے ہو، تو جو لائٹ جلائے وہ حرام خور ہو گیا. ٹھیک ہے، سادگی بہت اچھی چیز ہے، اور پھر اسپیشلی پاکستان کو تو ہم نے لائٹ میں اور بہت خیال کرنا ہے. لیکن ایک دم سے آپ یہ کہہ دو کہ اتنے اے سی چلاتے ہیں، حرام کا تو کمائی ہے تو اے سی چلے گا نا. ارے بابا، ایسی کیسی باتیں آپ کر جاتے ہو؟ ڈر نہیں لگتا کہ اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف مسرورا. میں نے آپ کو مطففین کا حوالہ دیا، میں نے آپ سے کہا کہ اہل پر بہت توجہ دیجئے کہ وہ اپنے جب اہل میں بیٹھ کر باتیں بناتے تھے تو ان کا سینہ اور چوڑا ہوتا تھا تائید حاصل کر بچوں کی، بیوی کی، شوہر کی. ادھر دیکھیں جنتی بھی اپنے اہل سے ملیں گے، کیونکہ آگے تیسرا بھی ایک اور ٹرمنالوجی اہل کی آئے گی آیت نمبر 12 میں. اس وقت آپ ہیں 9 پر.
اس وقت آپ 9ویں آیت پڑھ رہے ہیں، 12ویں آیت میں بھی اہل کس سٹائل سے بتایا جائے گا وہ بھی غور طلب ہے کہ جس کا دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا یعنی وہ فرما بردار ہوگا زمین آسمان کی طرح، اور پھر اس کا حساب بھی آسان ہوگا، تو اس کا مطلب وہ جنت میں جائے گا، اور وہ اپنے اہل سے ملے گا، اس کا مطلب وہ اچھے لوگ تھے دنیا میں، فیملی پوری اچھی تھی، اپنے جیسوں سے ملے گا اہل میں، یہ لے لیں۔ لیکن اگر ہم کرنٹ اپنی فیملی کے لیے بھی اس کو لے لیں، اور اگر ہم اہل کو یہ بھی لے لیں کہ اپنے جیسوں سے ملے گا، تو دیکھیں ہمارا اچھا ہونا اور ہمارے بیوی بچوں کا، شوہر کا، سب کا اچھا ہونا، بھائی بہنوں کا اچھا ہونا، یہ ہماری فکریں ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے اہل میں مسرور خوش اپنے اہل سے جوائن ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، تو اکثر آپ نے دیکھا کہ یمین کا اپوزٹ شمال ہوتا ہے، کہ جس کو بائیں ہاتھ پر دیا جائے گا، الٹے ہاتھ پر دیا جائے گا۔ آج اسی الٹے ہاتھ کی انفارمیٹیو آیت ہمارے لیے آئی پشت کے پیچھے سے۔ ہم دونوں کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ دونوں جہنمیوں کے گناہگاروں کے لیے ایک سائن ہے، ان کے لیے ایک سمبل ہوگا کہ جن کو بائیں ہاتھ میں ملے، جن کو پیٹھ کے پشت سے ملے گا، تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ جسے دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے، فَسَوْفَ يَدْعُو سُبُورًا۔ اب دیکھیں نا، ایک تو ہم لوگوں کے یہاں ہوتا تھا اسمبلی میں، اسکول میں، کہ اسمبلی میں سب کے سامنے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو صرف دیا جاتا تھا، اور پھر کلاس روم میں جا کر پاسنگ لوگوں کو بھی ملتا تھا، جو پاس ہوئے تھے، اور فیلئرز کو بھی ملتا تھا۔ تو وہاں کمرے میں 3 میں ہم شامل نہیں ہوتے تھے، تو افسوس ہوتا تھا اسپیشلی 4تھ نمبر کو کہ ہائے تھوڑی سی محنت کر لیتا، آدھا پوائنٹ 1 پوائنٹ کے فرق سے اس کو اسمبلی میں ملا، عزت کے ساتھ، مجھے کلاس میں ملا۔ لیکن یہاں تو بالکل انٹائرلی چینج چیز ہے، وہاں کلاس روم میں تو کچھ پاس ہوتے تھے، کچھ فیل ہوتے تھے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، جس کو بائیں سے ملے گا، جس کو پشت کے پیچھے سے ملے گا، پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، تو وہ پکارا جائے گا ہلاکت کی طرف، موت کی طرف، یعنی پھر کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے پاس ہونے کی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس کو اور ایکسپینڈ تفسیر القرآن بالقرآن کہ یدعو سبورا کا مطلب کیا ہے، کہ داخلہ اس کو ملے گا یا داخل کر دیا جائے گا سعیرہ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یہ اب دوبارہ آ جائیے آیت نمبر 12 میں، اہل جس کے اندر ہے، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ یہ اگر آپ ترجمہ اٹھائیں تو ترجمہ یہ مل رہا ہے کہ اس کی یہ شامت اس لیے آئی کہ وہ اپنے اہل میں مسرور تھا، سرور میں تھا، خوش تھا۔ تو ہم تو بلکہ کہتے ہیں کہ بدبخت ہے اور سب سے تھرڈ کلاس انسان ہے، سب سے گیا گزرا انسان وہ ہے جو گھر میں آ کے شور مچائے اور دوستوں میں بڑا سویٹ بنا ہوا ہو، بڑا ہینڈسم ہو، بڑا ہیرو ہو، اور اس کے گھر والے ہی اس سے چڑھتے ہوں، اور اس کے گھر میں ہی اس کا ایک ٹینٹرم ہو، اس کو گھر میں ہی بلڈ پریشر ہوتا ہو، باہر وہ بہت اچھا فیل کرتا ہے، ساری بیزاری برائیاں کھانے میں، انسان میں، پہننے اوڑھنے میں، گھر کی صفائی میں، سب عیب اس کو نظر آتے ہیں، بس گھر میں غصے میں رہتا ہے، اور باہر دوستوں میں ہنسی ٹھٹے کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا اس کو پوچھے گا، بد دعا دیتے ہیں ہم، مطلب وہ بد دعا کے قابل ہوتا ہے وہ شخص جو گھر میں بڑا غصے والا اور باہر بڑا مسرور ہوتا ہے۔ تو اگر ایک زاویے سے دیکھا جائے تو یہ تو بڑی اچھی ایڈجیکٹو تھی، یہ تو بڑا اچھا پوائنٹ تھا کہ انہو کان فی اہلہ مسرورا۔ اگر ہم اس کو سیاق و سباق سے نہ دیکھیں، کانٹیکٹ سے نہ دیکھیں، تو ترجمہ کیا آ رہا ہے کہ بے شک وہ انسان اپنے اہل میں مسرور رہتا تھا،
خوشحال رہتا تھا. تو اب ہم جو قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں خود، اور اس میں کوئی علماؤں کی بھی اختلاف نہیں ہے، ویسے تو سب کو اتنی عقل اللہ نے دی ہے کہ ایکچولی بائیں ہاتھ والوں کی بات ہو رہی تھی، جہنمیوں کی بات ہو رہی تھی. تو اس پوائنٹ میں ضرور نیگیٹیوٹی ہوگی. اب کیا نیگیٹیوٹی ہوگی؟ تو ہماری اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ بہت سیلفش انسان تھا، بہت خود غرض تھا، صرف اس کے بچے، اور بس وہ خوش ہو. اسے نہیں پتا چینی کا کیا دام ہے، راشن کا کیا دام ہے، گیس کے بغیر لوگ کیسے بیٹھے ہیں. تو کسی کو ہم سلنڈر دلا دیں، تو کسی کو سخت گرمی میں کچھ پنکھے لگوا دیں، کسی کو راشن دلوا دیں، کسی محتاج بے محتاج کسی کو نوکریاں دلوا دیں. وہ بہت سیلفش انسان تھا دنیا میں. وہ صرف اپنی فیملی تک محدود رہتا تھا. نو زکوٰۃ، نتھنگ. بہت ہی خود غرض انسان تھا. اپنے بس اہل اور وہ بس پیٹ بھر کے کھائیں، دوسرے جائیں بھاڑ میں. تو یہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بائیں ہاتھ والوں کا تو بہت سارے گناہ ہوں گے. زانی ہو سکتا ہے، قاتل ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، حرام خور ہو سکتا ہے، بہت چیزیں کر سکتا ہے، پردے کا اہتمام نہیں کرتا ہوگا، جھوٹ بولتا ہوگا، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن دیکھ لیجئے، بہت غور سے دیکھیے، سیلفش ہونا، اپنے شیشے کے گھر میں رہنا، باہر کسی کی فکر نہ کرنا، غریبوں کا ساتھ نہ دینا، غریبوں کے لیے سوچنا نہیں، اٹھ کے کچھ کرنا نہیں. تو بس مجھے یہ بہت ہی دل پر لگتی ہے بات. اور اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اور جتنا حق ہمارے پیسوں کا، ہمارے پیسوں پہ جتنا حق غریبوں کا ہے، ہمیں وہ ادا کرنے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ جتنا ہم رکھ سکتے ہیں اتنا ہمیں رکھنے والا بھی بنا دے. لیکن پروردگار ہم سب کو مومنوں والی صفت نصیب فرما دیجئے. سوچ کا مقام ہے. تو دیکھیں یہ بائیں ہاتھ والا تھا، اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. اور خاص پوائنٹ آ گیا، قاتل زانی کچھ نہیں آیا کہ اپنے اہل میں بس خوش رہتا تھا. انہو ظن ان لن یحور. فرسٹ پوائنٹ تو بڑا ہم سب سے ملتا جلتا تھا. سیکنڈ پوائنٹ کو تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ نہیں، اس میں میں شاید نہیں ہوں، کہ انہو ظن ان لن یحور. اور بے شک وہ سمجھتا تھا، گمان کرتا تھا کہ ہرگز نہیں پلٹا جائے گا. اس پر ہم لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم تو جی اٹھنے کے قائل ہیں، ہمیں تو ایمان ہے، اٹھنا ہے. لیکن ہم بھی ڈرتے کب ہیں؟ بس تھوڑا سا اور توجہ دے دیں، کیونکہ یہ بات ہم بار بار روز کر رہے ہیں کہ ہم جانتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے ڈرتے نہیں. یعنی یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا جہنمی کا، کہ اسے اعمال نامے کی کوئی فکر نہیں تھی. دیکھیں نا، پلٹنا نہیں ہے تو پلٹنے پر بریکٹ آپ کیا ڈالیں گی؟ اگر آپ لکھ رہی ہیں، یہ قرآن کی آیت لکھ رہے ہیں آپ مرد بھی، تو آپ کیا ڈالیں گے کہ اعمال نامے کے پیچھے بات ہو رہی ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ اتنی ایک ایک چیز اندر لکھی ہوئی ہوگی. اس کو تھا کیا پلٹوں گا اور کیا، کتنے جواب اللہ، کتنے سوال پوچھیں گے. اس پر آ گیا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا. تو انڈر آبزرویشن تھا ٹوٹل 24 آورز. اس کی پوری طرح سے نگہداشت جاری ساری تھی کہ بے شک رب اس کا تھا اس کو بہت اچھی طرح سے دیکھنے والا. پس قسم کھاتے ہیں اللہ تعالی شفق کی، یعنی جو ایک شام کی شفق ہوتی ہے، رات کی جو کہ پوری پھیل جاتی ہے، چاند کی جب وہ کلیئر، مطلب اس وقت چاند بتایا جا رہا ہے کہ فل مون، یعنی پورا چاند، 14ویں کے چاند کا قسم. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کی بھی قسم کھائیں. بات آگے کی ہم نے سمجھنی ہے، اور واقعی وہ بات بھی بڑی گہری ہے. کیا بات سمجھنی ہے؟ کہ اے انسان، میں قسم کھاتا ہوں کہ اپنے اعمال نامے میں جلدی جلدی معافی مانگ، مٹاتا جا گناہ. کیوں؟ کیونکہ لترکبن طبقا عن طبق، تو گریجولی میری طرف آ رہا ہے.
اے انسان اعمال نامے پہ توجہ دے، گناہوں کو چھوڑ، اوبیڈینٹ ہو جا، اچھی پریزنٹیشن دے کہ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ البتہ تم ضرور بضرور جاتے چلے جاؤ گے، گریجولی کھسکتے چلے جاؤ گے ایک درجے سے دوسرے درجے پر، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد موت، موت کے بعد اٹھنا. تو کیا تمہیں یہ دکھائی نہیں دیتا؟ فما لہم، کیا ہو گیا ہے ان کو، کیا ہو گیا ہے ان کو اپنا جوانی، بڑھاپا، ان کی آنکھیں کمزور ہونا، ان کے ہاتھ پیروں کا ٹیڑھا ہونا، ان کی سکن کی جھریاں انہیں نظر نہیں آتی ہیں. فما لہم، کیا ہو گیا ہے ان کو، لا یؤمنون، پھر بھی انسان ایمان نہیں لاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اعمال نامے کی فکر کر اور بڑے سنبھال کر الفاظ نکال اور اپنے عمل کو بہترین سے بہترین کر. کیا ہو گیا ہے؟ اور جب تلاوت ہوتی ہے ان پر قرآن، قریہ، ہم لوگ قرات کہتے ہیں نا، قرآن کی قرت، جب قرت ہوتی ہے ان پر قرآن کی تو بھی فرما بردار نہیں ہوتے. اس کا مطلب قرآن پڑھنے والے ہو تم، قرآن سننے والے ہو تم، لیکن بس ثواب کمانا ہے. عمل کی طرف ہم نہیں توجہ دیتے ہیں. عمل کو یسجدون سے بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ جو یسجدون ہے اس کو ہم عمل پر سے لے سکتے ہیں. کہ کیا ہو گیا ہے کہ ایمان بھی نہیں لاتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرما بردار بھی نہیں ہوتے ہیں، سجدہ بھی نہیں کرتے ہیں. بلکہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں الذین کفروا، جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ اور جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر خود سگریٹ پیتے ہیں تو دوسروں کو بھی پلائیں گے، خود زنا کرتے ہیں تو چاہیں گے دوسرے دوست کو بھی وہیں اڈے پہ لے جائیں، خود جھوٹے ہیں، سود خور ہیں، حرام خور ہیں، چاہیں گے کہ سب بھی اس میں تھوڑے سے ملوث ہو جائیں. تو الذین کفروا، جو فرما بردار نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، یکذبون، وہ حق کو جھٹلاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تمہیں اچھا خاصا اللہ نے سمجھا دیا، جس پر اللہ کہتے ہیں واللہ اعلم بما یوعون. اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے واقف ہے، جو تم نے دل میں بھر رکھا ہے، تمہارے ایمان میں کتنی کمزوری ہے. تم کہتے ہو ابھی اللہ کیا حساب لے گا، اور یہ تو میں نے اس نیت سے کیا تھا، وہ تو میں نے اس نیت سے کیا تھا، وہ گالی کا حقدار تھا، اس کو مارنا ضروری تھا، اس کے لیے یہی چیز صحیح ہے. یعنی ہم اپنی اپنی جسٹیفیکیشن دے کر ظالم بنے ہوئے ہیں. ظالم، ان کا مال کھانا جائز ہے، فلاں کا اتنا نفع رکھنا میرا حق بنتا ہے. تو ہم اپنے آپ میں تسلی دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے جو وہ دلوں میں بھر رکھتے ہیں اپنے لیے، اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے، رسول کے لیے. فبشرہم، یہ اللہ تعالیٰ کا تنزیہ سا سٹائل ہے. خوشخبری دو ایسوں کو جو قرآن کو مانتے ہوئے بھی، اور جو ان پر حق آشکار بھی ہو چکا، تو خوشخبری دو ان کو عذاب علیم کی. سوائے وہ لوگ بچ جائیں گے اس عذاب علیم سے کہ الذین آمنوا، جن لوگوں کے پاس ایمان تھا. پھر ایمان صرف ایمان تک نہیں تھا، عمل صالح کر شہداء للناس تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہر دور میں اللہ کی کتاب کے مطابق چلا جا سکتا ہے. اور اس میں ہمیں خاص پوائنٹ ملا کہ اللہ ہمیں سیلفش ہونے سے بچائے، خود غرض ہونے سے بچائے اور فرما بردار کر دے. تو اس عذاب علیم سے وہ بچیں گے جن کے ایمان پراپر ہیں، جو شرک نہیں کرتے ہیں، عمل صالح کر دکھاتے ہیں. لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو وہ اجر ہوگا جو کبھی بھی قطع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو بہت نیک لوگوں میں شامل کر لے. پروردگار ہم سب کے دلوں میں یہ باتیں اتر جائیں اور ہم سب عمل والے ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.